اب بار بار یہ سوال پوچھا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور بہت سارے دوستوں نے ان باکس بھی کیا کہ آپ اس کے اوپر کمپیریزن کریں رانا تنویر صاحب کا جو پاور شو ہے اور چودھری سمیع اللہ بوکا صاحب کا جو پاور شو ہے، اس میں زیادہ لوگ ہیں وہ کس طرف آئے اور کس طرح کے لوگ تھے، مختلف پیرامیٹرز کے اوپر بات کرنے کو میں تو اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ایک ہی پارٹی کے دو پاور شو تھے، لیکن بہت سارے دوست جو ہیں اپوزٹ ان کے دڑوں کے، ہمارے یہاں سیاست کس طرح کی اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلا یہ سوال ہے، یہ بات اب اٹھ چکی ہے کہ ان کا کمپیریزن کیا بنتا ہے۔ تو پہلے میری ان دوستوں کو ایک میں بات ضرور کہنا چاہوں گا، یار رانا تنویر صاحب کا اور چودھری سمیع اللہ بوکا صاحب کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے، ایک اللاجیکل بات ہے اور یہ ریئلٹی پہ بیس کرتا ہی نہیں ہے کہ ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے۔ میں یہ بات کس بیس پہ کر رہا ہوں اور کس اینگل سے کر رہا ہوں وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ وہ ایسے کہ ایک طرف رانا تنویر صاحب ہیں جنہوں نے 15 سال اقتدار میں رہے اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ چیئرمینز ہیں، کونسلر ہیں اور بہت سارے دوسرے لوگ ہیں کہ جو بہت سارے کاٹن چودھری جن کو ہم کہتے ہیں، مختلف ان کے دڑوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، انہوں نے رانا تنویر صاحب سے بے تحاشا کام لیے۔ میں کہتا ہوں بے تحاشا رانا تنویر صاحب نے ان کی خدمت کی ہوئی ہے، اور اس کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رانا تنویر صاحب نے لوگوں کے پرسنل کام جو ہیں وہ بہت زیادہ کیے ہیں، اور یہ ریئلٹی بھی ہے۔ کوئی دیہات ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ انہوں نے لوگوں کو نوکری نہ لگوایا ہو، لوگوں کے ٹرانسفر نہ کروائے ہوں اور ٹرانسفارمر نہ لگوائے ہوں۔ یہ بے تحاشا کام ہے جو 15 سال میں رانا تنویر صاحب کے جو ان کے سی وی میں آتے ہیں، آپ سمپل میں کہہ لیں کہ ان کی پرفارمنس میں بے تحاشا لوگوں کے کام ہے۔ اور اس کے علاوہ اب ان کے اوپر سب سے بڑی جو تنقید کی جاتی ہے، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیا، تو اب رانا تنویر صاحب نے میگا پروجیکٹ یونیورسٹی بھی دے دی ہے، اور یہاں پر اس کے علاوہ جو ہے کیڈٹ کالج بھی آ چکا ہے، مول والا جو رنگ روڈ ہے جو شرکپور کو کنیکٹ کرے گا اس کے اوپر بھی کام جاری ہے۔ بے تحاشا کام رانا تنویر صاحب نے ان کی سی وی میں موجود ہے، اور اب ان کا کمپیریزن ہم سمیع اللہ بوکا صاحب کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ سمیع اللہ بوکا صاحب کے پاس نہ تو اقتدار رہا ہے، نہ وہ ایم پی اے رہے ہیں، نہ ایم این اے رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کریں کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے حساب سے کہ سمیع اللہ بوکا صاحب جو ہیں وہ تو پھر انہوں نے لوگوں کے کام ہی نہیں کیے، ظاہری بات ہے سیاستدان کے ساتھ لوگ کیوں اٹیچ ہوتے ہیں؟ سیاستدان کے ساتھ لوگ اٹیچ اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کام لینے ہوتے ہیں، ترقیاتی کام لینے ہوتے ہیں، ذاتی کام لینے ہوتے ہیں، تھانے کے کام لینے ہوتے ہیں، کچہری کے کام لینے ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے تھانہ اور پٹواری مشہور ہے اس طرح کے کام۔ سمیع اللہ بوکا صاحب کا سیاسی قد اور رانا تنویر صاحب کا سیاسی جو قد ہے، اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ آپ کہہ لیں کہ وہ تو ایک اس کا کمپیریزن کرنا بھی ایک بیوقوفی سی بات ہے۔ تو ایک طرف اتنا سینئر سیاستدان جس کے سی وی کے اوپر جو ہیں وہ اتنے زیادہ کام، اور دوسری طرف ایک ابھی سیاست کے اندر جو نیا جو ایک بندہ آیا ہے اس کا سیاسی اننگز کا آغاز کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک جو بات ہے جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ دیکھنے والا کہ رانا تنویر صاحب نے لوگوں کے اتنے کام کیے ہیں، لیکن رانا تنویر صاحب کی ٹیم اس طرح ایکٹیو دکھائی آپ کو نہیں دی جس طرح سمیع اللہ بوکا صاحب نے۔ ایک سرپرائزنگ ایک یہاں پہ پاور شو ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ پاور شو ہونا تھا پہلے جب سمیع اللہ بوکا صاحب کی رہائی ہوئی اور انہوں نے اپنے ڈیرے کے اوپر رانا تنویر صاحب کے خلاف اب باتیں کھل گئی ہیں، تو میں ظاہری بات ہے آپ مجھے اس لیے سنتے ہیں کہ میں آپ کو ٹرانسپیرنٹ اور جو ٹو دی پوائنٹ باتیں ہیں، جو مین کے اشاروں کنائیوں میں باتیں کی جاتی ہیں، ان کی میں سیدھی بات کرتا ہوں۔ سمیع اللہ بوکا صاحب نے رانا تنویر صاحب کے بارے میں بہت سخت ریمارکس استعمال کیے، اور وہاں پہ مختلف جو دوستوں کا خیال یہ تھا کہ یار سمیع اللہ بوکا صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو جیل والا فیس یا گزرا ہے یہ رانا تنویر صاحب کی وجہ سے گزرا ہے، تو اس وجہ سے ان کا یہ فطرتی ریئیکشن ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جلسے کا اعلان کرنا تھا شرکپور میں، وہ نہ کیا، وہ عمرے پہ چلے گا، مہینہ ڈیڑھ مہینے کا گیپ آ گیا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید سمیع اللہ بوکا صاحب جو وہ مطلب کہ ان کو مین کے نارمل ہو گئے ہیں، اور ان کا وہ ایک ذاتی قسم کا ریئیکشن تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب جو ہے نا وہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے۔ لیکن پہلی بات جو ہے، پھر اس پہ آتے ہیں ان کی تقریر کے اوپر، پہلی جو بات ہے سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ سمیع اللہ بوکا صاحب نے ایک دن کے نوٹس میں، یہ بات بڑی اہم ہے، یہ سیاسی طور پہ جو جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کے حساب سے جو ظاہری بات ہے یہاں پہ سیاست میں سمپل سی بات ہے، لوگوں کو تولا نہیں جاتا بلکہ گنا جاتا ہے کہ کس کے کتنے ووٹ ہوئے ہیں، کوئی کتنا پڑا ہے، یا یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی سیاست میں، صرف لوگوں کو گنا جاتا ہے کہ لوگ کتنے نگ پورے کیے جاتے ہیں۔ کہ سمیع اللہ بوکا نے اگر گراؤنڈ ریالٹیز کا کمپیریزن کرتے ہیں نا، اگر ہم پرفارمنس کا، ورک کا اور پاور کا کمپیریزن کرتے ہیں تو
سمیع البوکا صاحب تو کہیں بھی رانا تنویر صاحب کی کمپیریزن میں آتے ہی نہیں، ہیں ہی نہیں، لیکن اگر عوام کو اکٹھا کرنے میں پاور شو کے حوالے سے آتے ہیں تو سمیع البوکا صاحب نے حیران کیا ہے۔ یہ جینون بات ہے۔ سمیع البوکا صاحب نے کل لوگوں کی دوڑیں بھی لگی ہیں، کل جب ہم سٹارٹ پہ تھے کالز آ رہی تھی سرکاری محکموں کی، پرائیویٹ محکموں کی، سب کالز کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کتنے لوگ ہیں، شام 7 بجے 6:30 بجے تک تو وہاں پہ بندہ ہی کوئی نہیں تھا، لیکن پھر لوگ آئے، اور پھر لوگ اتنے آئے کہ آپ یہ اگر ہم بندے گننے پہ بات کریں نا تو کہیں نہ کہیں چودھری سمیع اللہ صاحب کا جو پاور شو تھا وہ رانا تنویر صاحب کے پاور شو سے کامیاب ہوا ہے۔ یہ ریالٹی پہ بات میں کر رہا ہوں، یہ ایک حقیقت پہ مبنی بات ہے کہ رانا تنویر صاحب کی اتنی بڑی پرسنالٹی، اتنی بڑی ٹیم، 2 MP اے سٹنگ MP اے، فیض پور کا ایک MP اے، ایک شرک پور کا MP اے، نیچے لاتعداد چیئرمین، لاتعداد کونسلر، لاتعداد کاٹن چودھری، تڑے، سب کچھ، اور میں کہتا ہوں وہ ہزاروں لوگ جن کے رانا تنویر صاحب نے کام کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب اگر تعداد کا دیکھا جائے نا تو اس لحاظ سے سمیع البوکا صاحب نے لوگوں کے کوئی کام نہیں کیے ہوئے، گراؤنڈ پہ ان کا کوئی ورک نہیں ہے۔ تعداد کے لحاظ سے سمیع البوکا صاحب کے پاس ٹکر کی تعداد تھی۔ اگر ہم نمبرنگ کی بات کرتے ہیں کہ کل ساری ایجنسیز وہاں پر موجود تھیں، ان کی رپورٹیں گئی، ان کی کیا گئی ان کو پتا ہو، لیکن وہاں پہ جو میرا ایک ٹریو ہے نا، میرا ایک تجزیہ تھا کہ جب یہاں پہ گیدرنگ ہوئی ہے، نور مل شہدی سارے لوگ گئے ہوئے ہیں، جو شرک پور والا ہے، اس میں بیٹھنے کی کتنی کیپیسٹی ہے، ان کے نیچے وہ بھی آپ کو پتا ہے، اور جو ایمان آرچرڈ ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، ان کے حال جو ایمان آرچرڈ کا بڑا ہے، لیکن نور آرچرڈ میں یہ تھا کہ جو کرسیاں لگائی گئی تھی، آگے ٹیبلز نہیں تھے، صرف کرسیاں لگائی گئی تھی، اور یہاں پر جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا 1000 بندہ ہے، 1000 بندہ بہت زیادہ ہے، وہ کون سا کوئی جلسہ تھا، لیکن یہ اگلے دن ایک مطلب کہہ لیں کہ ایک دن کے نوٹس کے اوپر یہ والا پاور شو ہوا، اور اس کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی تھی، یہ دونوں قریب تعداد میں آتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ نور محل میں شہر کے اندر تھا، آپ تھوڑا اس کو ایج دے دیں، لیکن سب سے بڑا فرق کیا تھا؟ سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ شرک پور شہر جو ہے، شرک پور شہر جہاں رانا تنویر سب سے زیادہ آتے ہیں، رانا تنویر صاحب کی ایک ٹیم کام کرتی ہے، رانا تنویر صاحب کی ٹیم دن رات کام کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، اس شہر کے اندر سے لوگ نہیں نکل سکے، کوئی بھی ایک بڑا تاجروں کا گروہ، تاجروں کی یونین یا بڑے لوگ اپنے لوگوں کو موبلائز کر کے ایک گروپ کی شکل میں نہیں آ سکے جس طرح سمیع البوکا صاحب کے جلسے میں آئے ہیں۔ تاجرت اتحاد کی تنظیمیں سمیع البوکا صاحب کو آگے انہیں ہار پہنائے ہیں اور گروپ کی شکل میں آئی ہیں، یہ ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے سیاسی طور پہ رانا تنویر صاحب کے اندر، جو ان کے پاس شہر میں جو پولیٹیکل ٹیم اپریٹ کر رہی ہے نا، یہ ظاہری بات ہے ان کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان جاتا ہے، سوالیہ نشان جاتا ہے، رانا صاحب پوچھیں یا نہ پوچھیں وہ ان کا ہے، لیکن ایک تجزیہ میں کر رہا ہوں، میری ایک اپنی آبزرویشن ہے کہ شہر کے اندر سے شیخ برادری کا اور تاجر اتحاد کی تنظیموں کا اس میں دیہاتوں میں دڑے بازیاں ہوتی ہیں، مطلب ایک دڑا آپ کے ساتھ لگنا ہے کہ دوسرے گروہ کے ساتھ لگنا ہے، دیہات کے اندر 1000 ووٹ کاسٹ ہوا ہے، آپ کو 600 پڑ جائے گا، دوسرے کو 400 450 پڑ جائے گا، 50-70 ووٹ کی ہار جیت ہوتی ہے، یہ کنفرم بات ہے، دیہات میں تو یہی کچھ چلتا ہے، ہر الیکشن میں یہی کچھ چلتا ہے، چند ایک ووٹوں کی ہار جیت ہوتی ہے، تو وہاں پہ لوگوں کا آنا ٹھیک ہے، وہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن شہر کے اندر سے رانا تنویر صاحب کے جلسے میں لوگ نہیں آئے، شہر کے اندر یہ تھا، رانا تنویر صاحب کا وینیو جو جلسہ کا مقام تھا وہ شہر کے اندر تھا، اور شہر کے اندر سے لوگ بھائی جان نہیں آ سکے، لوگ کیوں نہیں آ سکے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، یہ پوچھنا پڑے گا، رانا صاحب نہ پوچھے، لیکن میں یہ بات ہے، ایک میرا تجزیہ ہے کہ یہ ایک اہم سوال ہے مسلم لیگ نون کی کارکردگی یا رانا تنویر گروپ کے لیے کہ ایک بندہ جس کی سیاسی پرفارمنس نہیں ہے، ابھی اس نے لوگوں کے کام کرنے ہیں، ابھی لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ بحال ہونا ہے، ابھی نیا جو ہے اس کے خلاف ایک بیانیہ بنا کہ وہ قبضہ گروپ ہے، ٹھیک ہے، وہ جیل کے اندر رہ کے آیا، وہ باہر آیا اور آتے ساتھ شرک پور کی گلیوں سے شیخ برادری اور جو تاجر اتحاد کی تنظیمیں اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پورے جلسے کا، آپ اس کو جو ہے وہ کس طرح انالائز کریں گے یہ آپ کی مرضی، لیکن میرا یہ ہے کہ یہ جلسے میں جو گیدرنگ کو لوگوں کو اٹریکٹ کیا، بیانیہ دیا ہے، وہ اس میں سمیع البوکا صاحب کامیاب ہوئے ہیں۔ رانا تنویر صاحب نے ظاہری بات ہے کہ ایک بیانیہ دیا قبضہ گروپوں کے خلاف، جو انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا اور میں ان کو ان کے خلاف میں ڈالوں، انہوں نے بہت اچھا بیانیہ دیا، لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن
ایٹ دی سیم ٹائم سمیع بوکا صاحب نے بیانیہ کیا دیا کہ رانا تنویر صاحب قبضہ گروپوں کے خلاف تو بات کرتے ہیں، سب سے بڑے قبضہ گروپ تو وہ چلا رہے ہیں، گیس چور بجلی چور ان کے دائیں بائیں کھڑے ہیں۔ اب یہ تو آپ کو پتا ہے کہ گیس چور اور بجلی چور کون ہے، یہاں پہ بات کریکٹر اسیسینیشن کی تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، بات یہاں پر ہے مورالٹی کی، بات یہاں پہ اخلاقیات کی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر جو اچھے لوگ آنے چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر ان لوگوں کو سٹیج کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے جو سیاسی طور پہ نیٹ اینڈ کلین ہے، تو پھر یہ سوال رانا تنویر صاحب کے اوپر جاتا ہے، ان کی ٹیم کے اوپر جاتا ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ جن کے اوپر نیا نیا اس طرح کے چارجز ہیں اور چارجز نہیں ہیں، وہ ان کے جرم ثابت ہوئے ہیں، کیا ان کو ساتھ کھڑا کرنا بنتا تھا؟ یہ ایک پارٹی کا مسئلہ ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، جو مرضی کر سکتی ہے۔ پاکستان میں یہ چیزیں ویسے سمجھی نہیں جاتی، اتنا بڑا ایشو نہیں، لیکن جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ ان چیزوں کو آبزرو بھی کرتے ہیں، اینالائز بھی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو تھڑے کا ایک لڑنے والا بندہ ہے، جو شرکپور میں رات کو بیٹھکوں کے اندر بیٹھتے ہیں، تھڑوں کے اندر بیٹھ کے آپ لوگوں کے لیے لڑتے ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے نا بڑی ایک اہم بات ہوتی ہے۔ ان کا بیانیہ کمزور ہوتا ہے، وہ جب سر کھپاتے ہیں نا مخالف گروپوں کے ساتھ، ان بیچاروں کو یہاں پہ ہار جیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو میرے لحاظ سے رانا تنویر صاحب کا جلسہ کامیاب تھا، کیونکہ ان کے پاس 15 سال کا ورکنگ ایکسپیرینس، سی وی اور گروپ داڑے بندیاں، ایم پی، یہ سب کچھ تھے۔ سمیع بوکا صاحب کا جلسہ سپر کامیاب تھا، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ رانا تنویر صاحب کے لوگ ٹوٹ کے ان کے پاس گئے ہیں، ایک ہی پارٹی ہے، ووٹ تو نون لیگ کو پڑنا ہے، لیکن اگر آپ گروپنگ میں دیکھیں لوگ کمفرٹ کہاں لوگوں نے فیل کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر تازہ تازہ قبضہ گروپ ہونے کا جو ان کے اوپر الزام لگا ہے، وہ انہوں نے پرچے ان کے اوپر ہوئے ہیں، جیل میں گئے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ لوگ شہر کے شریف لوگ، جو تاجر اتحاد کے لوگ، تاجر تنظیموں کے لوگ، شیخ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو رانا تنویر صاحب کے ساتھ پیچھے کچھ لوگ آئے ہیں، ان کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کاؤنٹیبل ہیں، یہ ان کو اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو ایک ایک بندے کے اوپر آپ نے حساب کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات، جو ارد گرد کی یونین کونسلز ہیں وہاں سے بھی لوگ ٹوٹ کے، ایون کہ کچھ چیئرمین، کچھ کونسلر بھی سمیع بوکا صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ شہر کے لوگ، چھوٹا سا کمپیریزن ہے، شہر کے لوگ جو سمیع بوکا صاحب کے جلسے میں زیادہ تھے، رانا تنویر صاحب کے جلسے میں کم تھے۔ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہے۔ اب میں بات کروں گا، اگلا جو ویلوگ میرا وہ ہونا بیانیے کے اوپر۔ یہ صرف میں نے آپ کو اس جلسے کا تجزیہ نچوڑ جو ہے وہ 10-12 منٹ میں سمجھایا ہے کہ یہ جلسہ مجموعی طور پہ سمیع بوکا صاحب اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ جس اینگل سے بھی دیکھیں گے تو وہ اور رانا تنویر صاحب جو اتنے بزرگ سیاستدان ہیں، ان کی ٹیم سے پھر غلطیاں ہوئی ہیں، اور ان کا جو ایک ہی سیاسی جماعت تھی لیکن وہ مخالف دڑا ہے۔ تو اس لحاظ سے اب اگلا جو میرا ویلوگ ہے اس میں نے آپ کے ساتھ شیئر، ظاہری بات رات 9 بجے وہ اپلوڈ ہو جائے گا، میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئرنگ کرنی ہے کہ جو بیانیے میں کیا فرق تھا، بیانیہ کس طرح کامیاب کیا ہوا، ناکام کیا ہوا، اس کے اوپر میں کھل کے بات کروں گا۔ تو یہ میرا پاکستان پوائنٹ جو چینل ہے، جو پہلا عمران ٹاک تھا تو وہ کچھ ایسا ہیپننگ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، تو یہ چینل جو ہے اب آفیشیلی آپریٹ کرے گا، تو آپ نے اس کو لائک سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ میرے سارے جو پرانے سبسکرائبر ہیں، ویورز ہیں، ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ میرے اس چینل کے اوپر آ جائیں، آپ کے ساتھ وہی جو ہیں تجزیے یا ریالٹی کے بیس کے اوپر، بغیر کسی سیاسی محبت اور سیاسی جو ایفیلیشن کے بغیر آپ کو ٹریو پکچر جو ہے عوام کی طرف سے وہ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا۔ یہ میری ڈیوٹی ایز اے جرنلسٹ، اور آپ کا مجھے سپورٹ کرنا، مجھے کریٹیسائز کرنا، میری چیز سے جو ہے آپ جو ہیں وہ متفق بھی ہو سکتے ہیں اور غیر متفق نہیں بھی ہو سکتے، تو یہ آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلا جو ویلوگ ہے وہ ہوگا ان دونوں کے بیانیے کے اوپر، اور آگے جا کے کیا ہوگا، میاں جویل لطیف صاحب جو آئے تھے اس کا کیا مطلب تھا، آگے الیکشن میں کس طرح کی جو چیزیں ہوں گی، تو وہ اس کے اوپر بات کروں گا۔ تو مجھے اجازت دیں، پاکستان زندہ باد۔